ہندوستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جدھر اپنا جہاز گرانے اور چپیڑے کھانے پر بھی بہادری کے ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ آپ نے شترو کے لڑاکو بم ورشک وایو یانوں کا پیچھا کیا۔ گروپ کیپٹن ورتمان ابھینندن۔ انڈین MI-17 ہیلی کاپٹر کو بھی ہندوستان کے اپنے ہی اسرائیلی ساختہ ایئر ڈیفنس سسٹم نے مار گرایا۔ یہ ہماری غلطی تھی، ہماری میزائل سے یہ ہیلی کاپٹر ہٹ کیا گیا تھا اور یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے۔ السلام علیکم، ست شری اکال، نمسکار، آداب، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز۔ ناظرین، ہندوستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جدھر اپنا جہاز گرانے اور چپیڑے کھانے پر بھی بہادری کے ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ 27 فروری کو جب ابھینندن کشمیریوں سے چھترول کروانے کے بعد پاکستان ایئر فورس کی جانب سے پلائی جانے والی چائے کی شان میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے تھے، تب نریندر مودی اس بےزتی سے بچنے کے لیے انوکھے بہانے سوچ رہے تھے۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد مودی حکومت نے یہ جھوٹ بولا کہ ابھینندن نے پاکستان کا F-16 طیارہ مار گرایا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ابھینندن کے طیارے کا ملبہ مکمل پاکستان ایئر فورس کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی پائلٹ یا جنگی طیاروں کا ایکسپرٹ یہ ملبہ دیکھ کر صاف بتا سکتا ہے کہ ابھینندن کے طیارے کے تمام میزائل اپنے لانچر سمیت محفوظ پڑے ہوئے ہیں، جن کا مطلب ہے کہ ابھینندن نے ایک بھی میزائل ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور جب میزائل چلا ہی نہیں تو پھر F-16 طیارے گرانے کا جھوٹ واضح بے نقاب ہو جاتا ہے۔ ونگ کمانڈر ابھینندن اڑان پائلٹ پاکستانی وایو سینا کے خلاف جوابی رننیتی بنائی۔ میں ٹارگٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، پاکستانی ایئر فورس نے مجھے گرایا اور جب میں نیچے گرا تو میں نے بھاگنے کی کوشش کی، میرے پیچھے لوگ آئے تھے، ان کا جوش کافی اونچا تھا۔ اسی سمے پاکستانی آرمی کے 2 جوان آئے اینڈ انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے۔ اس پوری واردات کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ یہ 2019 کا سال تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو آئے ابھی پورا 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ ڈرامہ ہو گیا، جو کہ بعد میں بی جے پی کے بدنام زمانہ ٹی وی اینکر ارناب گوسوامی کی لیک ہونے والی موبائل جیٹ سے ثابت ہوا کہ پلوامہ حملہ ہندوستان نے خود کروایا تھا۔ پلوامہ حملے کو جواز بنا کر 25 اور 26 فروری 2019 کی شب میں ہندوستانی فضائیہ کے معراج 2000 طیارے رات کی تاریکی میں پاکستانی فضائی حدود میں 60 کلومیٹر تک اندر چلے آئے تھے اور بالا کوٹ کے نزدیک جابا کے مقام پر بم برسا کر رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے۔ 26 مارچ کی صبح ISPR نے اس حملے کی خبر ایک ٹویٹ کے ذریعے دی، جس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پورے ہندوستان میں جشن کا سما تھا، مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی، لیکن 27 فروری کو یہ خوشی اس وقت خاک میں مل گئی جب پاکستانی طیاروں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر اٹیک کیا۔ اس حملے کے بعد جب پاکستانی طیارے واپس لوٹ رہے تھے تو ہندوستانی طیاروں سے ہونے والی مٹبھیڑ میں ہندوستان کے 2 طیارے مار گرائے گئے۔ Camera 1, Fox 3 off the group. SU-30 is not an ordinary aircraft. It is a multi-role, almost a 5th generation platform. It is perhaps one of the best strike aircraft you can think of. اس کے بعد ہندوستان سمیت پوری دنیا کے میڈیا پر چلتے ہوئے ہندوستانی جہازوں کی تصاویر اور ویڈیوز گردش کرنے لگی۔ Airstrike on Pakistan-controlled Kashmir. Indian officials say Pakistan has shot down 2 Indian Air Force planes. The Pakistani military shot down 2 Indian jets today. ہندوستانی میڈیا کی طرف سے ان کی فضائیہ کے ایک MiG-21 اور پھر Su-30 جیٹ فائٹر گرنے کی تصدیق کر دی گئی۔ The big story breaking this morning, an F-16 of the Pakistani Air Force
shot down. ہندوستان کے ان 2 جہازوں میں سے ایک جہاز کا ملبہ ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں بڈگام کے مقام پر گرا، جبکہ دوسرے جہاز کا ملبہ پاکستان میں گرا۔ ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں گرنے والے ہندوستانی جہاز کے ملبے پر کھڑے ہو کر کشمیریوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اس دن ہندوستانی ایئر فورس کی نالائکی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں گرنے والے انڈین جہاز کے سرچ میں ریسکیو مشن پر جانے والے انڈین MI-17 ہیلی کاپٹر کو بھی ہندوستان کے اپنے ہی اسرائیلی ساختہ ایئر ڈیفنس سسٹم نے مار گرایا۔ یہ ہماری غلطی تھی، ہماری میزائل سے یہ ہیلی کاپٹر ہٹ کیا گیا تھا اور یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے۔ اس دن پاکستان ایئر فورس کی قصہ مختصر کارگزاری یہ تھی کہ LOC یعنی لائن آف کنٹرول کے پار 6 ٹارگٹ سیٹ کیے گئے تھے جن کو پاکستانی فضائیہ نے کامیابی سے نشانہ بنایا، لیکن یہ خیال رکھا گیا کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ اس دوران پاکستانی فضائی حدود میں آنے والے ہندوستانی فضائیہ کے 2 جہازوں کو مار گرایا گیا تھا۔ ان میں سے ایک جہاز کے پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن ورتمان کو پاک فوج نے حراست میں لیا۔ اس پورے معاملے میں کچھ اہم نکات جو میں اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ BJP کی RSS حکومت نے اپنی ازلی بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے رات کی تاریکی میں چھپ کر بغیر اعلان کیے حملہ کیا، جبکہ پاکستان نے دن کی روشنی میں اعلان کر کے جواب دیا۔ اور سب سے بڑی بات نوٹ کرنے کی یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہندوستانی پائلٹ ابھینندن کو انسانی ہمدردی اور امن کی خاطر اگلے ہی دن واپس بھجوایا۔ ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے، ہم ایز اے پیس جسٹر ہم اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کو واپس۔ مگر مودی سرکار کی RSS حکومت نے بجائے شکر گزار ہونے کے اپنے بدترین گھٹیا ہونے کا ثبوت فراہم کیا اور یہ کہا گیا کہ پاکستان نے نریندر مودی سے ڈر کر ابھینندن کو رہا کر دیا۔ جی ہاں، پاکستان نے مودی حکومت سے ڈر کر دن دہاڑے ہندوستان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا اور پھر مودی حکومت سے ڈر کر ہندوستان کے 2 طیارے تباہ کر دیے اور پھر مودی حکومت سے ڈر کر پائلٹ بھی واپس کر دیے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر اپنی ضلالت کو بالی ووڈ کا اسکرپٹ ہی بنانا ہے تو بنا لو، ایک یہی کام تو آپ کو اچھے سے آتا ہے۔ یاد رہے کہ اس پوری واردات میں نریندر مودی کا وہ بیان بھی قابل ذکر ہے جب انہوں نے اپنی تقریر میں خود کہا کہ اگر اس دن SU-30 کی جگہ رافیل ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا، کیونکہ ان کا SU-30 اس دن بری طرح ناکام ہوا۔ بعض ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ نریندر مودی کی پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کی انتہائی احمقانہ اور غیر ذمہ دارانہ حرکت BJP کو فنڈنگ کرنے والے ہندو سرمایہ کاروں کے دباؤ پر کی گئی، جن کا مقصد ہندوستانی ایئر فورس کے لیے رافیل طیاروں کی خریداری کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے راہ ہموار کرنا تھا، کیونکہ ان طیاروں کی خریداری میں ہندوستان کی تاریخ کی بدترین کرپشن کی گئی تھی۔ رافائل کے ایگزیکٹو نے کہہ دیا ہے اور فرانس کے ایکس راشٹرپتی نے کہہ دیا ہے کہ ہندوستان کے پردھان منتری نے انل امبانی جی کو 30,000 کروڑ روپے کا کمپنسیشن دیا۔ بہرحال جو بھی ہوا، نریندر مودی حکومت نے 27 فروری کو نہ صرف ہندوستان کو پوری دنیا میں شرمسار کروایا بلکہ ہندوستانی ایئر فورس کی کمزوریاں بھی مکمل طور پر افشاں کر دی۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی اداروں خصوصاً اقوام متحدہ پر زور دے کر مودی حکومت کو مستقبل میں ایسی غیر ذمہ دارانہ کارروائی سے روکنے کی صحیح کوشش کی جائے، کیونکہ 2 نیوکلیئر طاقتوں کی اس طرح کی مدبھیڑ انسانی تاریخ کے کسی ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔